جب ہم اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں تو جب کوئی اگل بگل جو مدفون ہوتے ہیں ان کے نام سے جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یاد رکھو وہ تمام روحیں خوش ہوتی ہیں، لیکن وہ روح خوش نہیں ہوتی تو روحیں پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے کہ تم آج خوش نہیں ہو؟ تو روح کہتی ہے اے میرے ساتھ میں رہنے والی روحوں سنو، میں نے اپنے اولاد کے لیے کیا نہیں کیا، زمین و مکان بنایا، میں نے ان کو عروج پہ دیکھنے کے لیے کیا کیا نہیں پریشانیاں اٹھائیں، آج ہماری اولادیں ہمارے اپنے لوگ ہم کو بھول گئے۔ اس لیے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے مرحومین کے قبروں پہ جایا کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں ڈوب رہا ہو اور اسے سہارا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھو ان کی روحیں زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ کیوں فرمایا گیا ہے کہ قبروں پہ جایا کرو؟ یہاں تک کہ بتایا گیا ہے جس قبرستان میں ماں باپ دفن ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک اور وہ بچہ وہ بیٹا اس قبرستان کے قریب سے گزرے سلام نہ کرے تو ان کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہفتے میں 3 بار یا 3 بار نہ جا سکو تو کم سے کم ہفتے میں 1 بار جایا کرو، اس لیے کہ جب تم قبرستان جاتے ہو تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ قبرستان جایا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی اپنوں کے قبروں پہ جاتا ہے تو ان کے قدموں کے آہٹ سے وہ جان جاتے کہ کون اپنا آیا ہے، کون اپنا آیا ہوا ہے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم اپنوں کے قبروں پہ جایا کرو تو یہ آپ کے اندر خدا کا خوف طاری ہوگا، خشیت الہی طاری ہوگی کہ مرنے والا میرا بھائی ہے، یہ میرے والد ہیں یا کوئی اپنا عزیز ہے۔ یہ سوچ کر آپ کے دل میں خدا کا خوف طاری ہوگا اور آپ کے جانے سے مرنے والے کو سکون ملے گا۔ اپنے گھروں میں اپنے دنیا سے گئے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیا کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم سب ماننے والے ہیں، ہے نا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ علی رکھا یہ بولنے کے لیے تھا کہ علی اکبر بڑے والے علی، علی اوسط بیچ والے علی، علی اصغر چھوٹے والے علی۔ اے میرے آقا حسین آپ نے علی ہی کیوں رکھا؟ آج ہم لوگ الگ الگ اپنے بچوں کا نام رکھتے، آپ نے علی کیوں رکھا؟ تو حضرت امام حسین فرماتے تاکہ ہمارے دلوں ہی میں نہیں، ہر وقت ہمارے زبانوں پہ ہمارے والد زندہ رہے، یاد آتے رہے۔ جب میں علی نام لوں گا بیٹے کا میرا باپ علی یاد آ جایا کرے گا۔ آج یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر دلور شاہ مرحوم مغفور، کیونکہ ان کے نام سے اتنا بڑا جلسہ کیا گیا، اتنا بڑا کھانے کا لنگر کیا گیا۔ شادی کا موقع ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، یاد کر لو اپنے مرحومین کے نام سے، اس میں ایصال ثواب کر دیا کرو۔ حضرت امام غزالی نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے باپ کا نام رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ یاد رکھو باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، حضرت امام زین العابدین سے پوچھو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھو۔ سرکار کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر رویا کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ روتی غم میں تو حسن حسین رونے لگتے۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ تمہارے رونے سے بچے روتے ہیں، بیت الحزن ایک کمرہ بنا دیا گیا، جب ابو کی یاد آیا کرے تو اس کمرے میں جا کے رو لیا کرو۔ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، ان بچوں سے پوچھو یا اس خاتون سے پوچھو جس کے سر کا وہ تاج، جس کا مزاجی خدا دنیا میں نہ رہے۔
ایک وہ عورت باپ مر جائے صبر کر لیتی ہے، ماں کا انتقال ہو جائے صبر آ جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ جب اپنا سر کا تاج، اپنا شوہر، اپنا مزاجی خدا دنیا سے جاتا ہے، عورتیں کتنی بھی عمر ہو جائے تکیوں پہ منہ رکھ کے رویا کرتی ہیں، ہر پہلو رویا کرتی ہیں اپنے شوہروں کو یاد کر کے۔ اے میرے بھائیوں، اپنوں کو یاد رکھنے کے لیے ہفتے میں، مہینے میں نہیں، 6 مہینے میں نہیں تو کم سے کم سال بھر میں ایک تاریخ لکھ لیا کرو۔ اس تاریخ میں ہم اپنے والدین کے نام سے اصالِ ثواب کے لیے علماء کو بلائیں گے۔ یہ علماء، حضور ارشاد فرماتے ہیں، علماء جس قبرستان کے قریب سے گزر جاتے ہیں 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 دن تک۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نعت زیادہ سنتے ہیں، یہ آپ ہی گوڑرا ہی کے لوگ نہیں، بہت سارے گاؤں کے لوگ نعت زیادہ سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت میں نہ تو آپ کو نماز کے لیے کہا جائے گا، نہ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا، نہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کہا جائے گا، تو کیوں نہ اچھا لگے؟ اور یہ بات اچھی نہیں لگے گی، کم لگے گی۔ نعت سننی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں تقریریں زیادہ۔ یاد رکھو، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا بہانہ تلاش کر لیا کرو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ لے کے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، استقبال رمضان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت 20 مرتبہ جس نے موت کو یاد کیا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ موت کو یاد رکھا کرو۔ موت کی یاد دہانی کے لیے حدیثوں میں کئی جگہ اللہ کے محبوب نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کو یاد کرنے ہی کے لیے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب لیٹرنگ کرنے کے لیے جاؤ، بیت الخلا میں جاؤ تو سب سے پہلے اندر بایاں پیر رکھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ یا رسول اللہ، بایاں پیر اندر کیوں، داہنا کیوں نہیں؟ خباثت کی جگہ تم نے ایک قدم اٹھا کر اندر رکھا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا قدم نہ اٹھا سکو، موت آ جائے، موت آ جائے، اور موت آ جائے اس بیچ میں تم نجاست کی جگہ نہ گرو، بیت الخلا سے، لیٹرنگ سے باہر گرو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے، یا رسول اللہ ہم لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کر سکے نہ کر سکے، اتنی موت یقینی ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے، تم سجدے کی بات کرتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، اتنی موت یقینی ہے کہ دوسرے طرف پھیر پاؤں کہ نہ پھیر پاؤں۔ ذرا سوچئے، موت کو یاد رکھا کرو۔ جب موت کو یاد رکھو گے خدا کا خوف طاری ہوگا، گناہوں سے بچو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے۔ جب موت کو یاد رکھو گے، ہماری ماں بہنیں بھی موت کو یاد رکھیں۔ یاد رکھو، جب بیت الخلا سے باہر نکلو تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے داہنا قدم نکالو۔ ضروریات سے فارغ ہو چکے ہو لیکن موت آ سکتی ہے۔ کتنے لوگ یہاں سے کمانے جاتے ہیں، ان کا سفر مکمل نہیں ہوتا، بیچارے بدیس میں انتقال کر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ کھانا کھا رہے، حلق کے نیچے لقمہ نہیں جاتا، موت آ جاتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس کے برعکس یہ بھی دیکھو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، جب مسجد میں جاؤ تو بایاں پیر نہیں، داہنا پیر اندر رکھو۔ کیوں داہنا پیر اندر رکھو؟ کیونکہ رحمت کی جگہ آ گئے ہو، مغفرت کی جگہ آ گئے ہو۔ تم نے داہنا پیر جیسے اندر رکھا، اس بیچ میں اگر موت آ گئی تو یاد رکھو اللہ کے گھر میں گرو گے۔ جب اللہ کے گھر میں گرو گے تو یاد رکھو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ موت کو یاد دلائی گئی ہے، موت کو یاد کرو اور پھر آگے بڑھو۔ اب مسجد میں آ گئے ہو،
تو جب نیت باندھو اللہ اکبر کہہ کے تو اس جگہ دیکھو جہاں تم کو سجدہ کرنی ہے، اس فرش کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو۔ چاہے گھر میں نماز پڑھتے ہو، وہ کوئی دیکھنے والی شے نہیں ہے، کوئی قابل زیارت چیز نہیں ہے، لیکن کیوں دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ یہ سوچ کر دیکھو کہ آج میں زمین کے اوپر ہوں، کل زمین کے نیچے چلا جاؤں گا، کل میری قبر زمین کے نیچے بن جائے گی۔ یہ سوچ کر نماز میں بھی موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ اور جب رکوع میں جاؤ تو علماء سے آپ بارہا سنے، اپنے پیر کے انگوٹھے کو دیکھو۔ کیوں دیکھنے کے لیے حکم دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ پیر ہمارا ہم دیکھیں، کوئی دیکھنے والی شے تو نہیں ہے۔ آخر کیوں حکم دیا گیا؟ کیونکہ سنو، جان ڈالی گئی تھی ناک کے ذریعے سے اندر، لیکن جب جان نکالی جائیں گی تو انگوٹھے سے پہلے جان نکالی جائے گی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا اچھا پیغام، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ پیر کی طرف سے جان نکالی جائے گی، پیر ٹھنڈے ہوتے جائیں گے، پیر ٹھنڈے ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ جان نکالی جا رہی ہے، روح قبض کی جا رہی ہے۔ قربان جاؤ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان فرشتوں کی قسم جو رگوں میں غوطے مار مار کے جان نکالتے ہیں۔ ہمارے نسوں میں جہاں خون کا دوران ہے، فرشتے اس میں غوطے مار کے جان کھینچتے ہیں۔ جان نکلنا آسان نہیں ہے۔ زندہ بکرے کے چمڑے کو اگر نکالا جائے اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد جان نکلنے کے وقت ہوتی ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے، جو حالت ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، پورے سمندر کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ آخر پیر کے طرف سے کیوں جان نکالی جاتی ہے؟ تاکہ پیر خاموش ہو جائیں۔ اگر پیروں میں جان دے دی جائے تو دنیا کے کونے کونے میں بھاگتا پھرے گا۔ جان نکالی جا رہی ہے، پیر ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی جان نکالتے نکالتے گھٹنوں میں لا کے جان روک دی جاتی ہے مزید تکلیف دینے کے لیے، کبھی جان نکالتے نکالتے پیٹ میں لا کر روک دی جاتی ہے مزید تکلیف دینے کے لیے۔ اے میرے بھائیوں، فرشتے جان نکالتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سینے تک آتے جان نکالتے نکالتے اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں پورے بدن کی جان نکالو، لیکن زبان کی جان بعد میں نکالنا۔ پورے بدن کی جان نکال لو، پروردگار عالم کیوں زبان کی جان بعد میں کیوں نکالی جائے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، ہو سکتا ہے مرتے مرتے میرا بندہ توبہ ہو سکتا ہے مرتے مرتے میرا بندہ توبہ کر لے۔ باہر بندہ کوئی شوشہ گوشہ نہ چھوڑا، کوئی گناہ کا پہلو نہ چھوڑا۔ کیا رات ہو، کیا دن ہو، کیا خلوت ہو، کیا جلوت ہو، کیا سفر ہو، کیا حجر ہو، ہر موقع پہ تو نے گناہ ہی گناہ کیا۔ رحمت حق بہانمی جو یدو، رحمت حق بہانمی جو یدو۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے بخشوں، میں اپنے بندے کو کیسے جنت میں لے جاؤں۔ ہر سبیل، ہر راستہ اللہ نے ہمارے کھول دیا، لیکن ہمارے بندہ رات کی تنہائی میں تو گناہ کرتا نظر آتا ہے، کمرے میں لیٹتا ہے تو رضائی کے اندر ننگی تصویریں دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے دو فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا قلم چل رہا ہے، کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں تو پیش کیا جائے گا، قربان کا میرے بندے، جب تو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ جب اعمال نامہ پڑھا جائے گا تو جس گھڑی تو نے گناہ کیا تھا وہ تو بھول جائے گا، لیکن رب کے بارگاہ میں جب وہ گناہ پیش کیا جائے گا وہ جگہ تجھے یاد آ جائے گی، یاد آ جائے گی کہ ہاں میں نے گھر کے اندر تنہائی میں رضائی کے اندر موبائل میں یہ چیزیں دیکھی تھی۔ صرف یہی تک نہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، بندیوں کو جب رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے پیر تو بتا یہ میرا بندہ کیسے تھا؟ تو پیر بولے گا، آپ سوچیں گے پیر کیسے بولے گا، یہ زبان جیسے بولتی ہے،
زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، اس سے زیادہ جسم میں گوشت ہے، وہ گوشت کے حصے نہیں بولتے لیکن زبان بولتی۔ اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ وہ پیر بولے گا رب قدیر تو نے بہت سارے لوگوں کو پیر نہیں دیا تھا، اس کو پیر دیا اس لیے تاکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، مظلوموں کی مدد کرے۔ اے رب قدیر ان پیروں سے چل کے گناہ کیا کرتا تھا، ناچ دیکھنے جاتا، چوری کرنے جایا کرتا تھا، ہمارے دونوں پیر ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ یہی تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پوچھے گا۔ بھیا ساجد بیٹھو تھوڑا سے وقت نکال کے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم لوگ بھی چلتے ہی چلے جائیں گے۔ سنو، پیر بولے گا، جب پیر بولے گا اللہ ہاتھ سے پوچھے گا، ہاتھ سے آواز آئے گی رب قدیر تو نے اس کو ہاتھ دیا تھا، ہاتھ کی قدر نہ کی، بہت لوگوں کو تو نے ہاتھ نہیں دیا، درگاہ کے سامنے چلے جاؤ، ہاتھ بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں، ان سے پوچھو ہاتھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، پیر کی قدر کیا ہوتی ہے۔ پروردگار عالم تو نے ہاتھ دیا تھا، ان ہاتھوں سے مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے، ان ہاتھوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ ذرا سوچئے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کان سے پوچھے گا، جن کانوں سے اذان سننی چاہیے، جن کانوں سے قرآن کی تلاوت سننی چاہیے، نہ تو منقبتیں سننی چاہیے۔ اے رب قدیر کان بولے گا، ان کانوں میں گانوں کی لٹ لگا لیا کرتا تھا، ایئر فون لگا کر پوری رات پورا دن گانا سنا کرتا تھا، جس سے اللہ کا کلام سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے پوچھے گا، اے آنکھ تو گواہی دے یہ میرا بندہ کیسا تھا۔ آنکھ بولے گی پروردگار عالم اس بندے کے بارے میں کیا پوچھتا ہے، آنکھوں کی کیا قدر ہوتی ہے، آنکھوں کی کیا عظمت ہوتی ہے، یہ نہ جان سکا تو نے آنکھ دیا۔ ارے بغیر آنکھ والے سے پوچھو کہ آنکھ کیا ہوتی ہے۔ ان آنکھوں سے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا چاہیے، جن آنکھوں سے قرآن دیکھنا چاہیے، کعبہ دیکھنا چاہیے، موبائل میں ننگی تصویریں دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے بدن کے اعضاء پارٹ پرزے گواہی دے چکے۔ اللہ بول کیا ہونا چاہیے تیرے سامنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے جسم کے اعضاء گواہی دے چکے ہیں، تو جو گناہ کیا تھا۔ ذرا سن میرے بھائی، سوچ جب جان ڈالی گئی تھی نا، جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے 120 دن کے ہوئے تھے، تو رب کا حکم ہوا جاؤ فرشتے اس روح کو اس جان کو لے جا کر میرے فلاں بندہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کے اندر یہ جان ڈال دو۔ اے اللہ تیرے قرب میں ہوں، تیرا کلام سنتا ہوں، تیرا ذکر سنتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے، جہاں تو مجھے بھیج رہا ہے جس کے اندر ایک پنجرا ہے اس کے جسم میں رہوں گا تو کیا یہ سننے کو ملے گا؟ اللہ فرمائے گا اے روح سن، جب تجھے اس کے اندر ڈالی جائے گی وہ اور کوئی نہیں میرے محبوب کا دیوانہ، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم آواز تھوڑی سی دب گئی ہے اور کھینچ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھے گا، میرا ذکر نہ کرے گا؟ اب بتاؤ جو جان ڈالی گئی تھی، روح ڈالی گئی ہے، یاد رکھو وہ روح جیسے پنجڑے میں کسی طوطے کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو مسجد کا دروازہ نہیں جانتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سود بیاج کھاتے ہیں، جوا تاش کھیلتے ہیں، فری فائر پبجی گیم کھیل کر وقت پاس کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کل یہ روح رب کے بارگاہ میں اے پروردگار عالم ایسے شخص کے قید میں مجھے رکھا، میں تڑپتی رہی، مجھے سکون نہ ملا، میں کہتی رہی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے قریب بلا لا۔ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جان ہماری دشمن ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم زمیندار ہیں، اتنے بڑے مکان کے مالک ہیں، یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ زمین کے مالک ہم کیا بنیں گے، مکان کے مالک ہم کیا بنیں گے؟ ہم اپنے باڈی کے مالک نہیں، اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کچھ لوگ زمینداری پہ گھمنڈ کرتے ہیں، مکانوں پہ غرور کرتے ہیں۔ ارے مکان پہ کیا ہم غرور کریں گے، زمین پہ کیا گھمنڈ کریں گے، بزنس تجارت پہ کیا، کاروبار پہ گھمنڈ کریں گے؟ وہ چیز کے تو ہم مالک ہیں ہی نہیں،
بلکہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ کوئی کہے گا مولانا کیا کہتے ہو، جسم کے مالک کیسے نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم اپنے جسم کے مالک ہیں تو بیماری کیوں آتی ہے، شوگر پریشر کیوں آتا ہے، سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلا ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیو سنو سنو، کل قیامت کے دن ہمارے پورے جسم کے اعضاء، یہ پورے پارٹ پرزا گواہی دیں گے رب قدیر یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ توبہ کرو، توبہ کرو۔ استقبال رمضان پروگرام ہے لیکن چونکہ اس پہ میں روشنی نہ ڈال سکا، ساتھ ساتھ میں چونکہ مرحوم کے تعلق سے کچھ تھوڑی سی بات رکھتا ہوں اور آگے سنو، جان نکالی جا رہی ہے۔ اب جب رکوع میں جاؤ تو انگوٹھے کو دیکھو، انگوٹھے کو دیکھنے کے بعد اب سجدے میں جاؤ گے۔ سجدے میں کہاں دیکھا جاتا ہے اسٹیج والے نے، آپ لوگ بتائیں۔ جب سجدہ کرو تو کہاں نظر ہونی چاہیے؟ ناک پہ، ناک پہ ناک دباؤ، ناک پہ نظر رکھو۔ ناک پہ کیوں؟ کیا کوئی ناک اپنے دیکھنے والی چیز ہے؟ ناک پہ کیوں نظر رکھی جائے؟ سنو میرے بھائیو، اس لیے کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے 3 دن کے بعد سب سے پہلے ناک گل جاتی ہے، ناک سڑ جاتی ہے۔ اسی ناک سے جان ڈالی گئی تھی لیکن آج یہ ناک سب سے پہلے ختم ہو گئی، ناک گل گئی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جن کے لیے ہم روزہ چھوڑتے ہیں، جن بچوں کے لیے ذرا سوچو، ایک شوہر کا انتقال ہونے لگا، ان قریب اس کی موت جاگنے کا وقت ہو گیا، اس کے حلق میں آواز اٹک گئی۔ جب حلق میں آواز اٹکی تو اب بیوی دوڑ کر آئی، اپنے شوہر کو پکارنے لگی، بولو کیا ہے، آواز کیوں نہیں نکلتی؟ حلق میں پانی ڈالتی نہیں اترتا۔ ڈاکٹروں کو بلایا جائے، بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے، بڑے بڑے اطباء آ گئے، حکم آ گئے، علاج و معالجہ کرتے رہے، دیکھا کوئی افاقہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی سکون نہیں۔ پریشان ہو گئی خاتون، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں میرے سرتاج کو بتا لیجئے، میرے شوہر کو بچا لیجئے، ورنہ لوگ مجھے ابھاگن کہیں گے، لوگ مجھے بیوہ کا خطاب دے دیں گے، میرے شوہر کو بچا لیجئے۔ قسم خدا کی، ڈاکٹروں نے کہا سنو اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، کہا زمین بیچ دوں گی، مکان بیچ دوں گی، جتنا پیسہ لگے گا لگا دوں گی، اگر میرے جسم کا کوئی حصہ لگے، بدن کا ایک ایک قطرہ خون دینا پڑے تو میں اپنے شوہر کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے شوہر کو بچا لو۔ وہ خاتون کہتی میرے جسم کا ایک ایک اعضا کاٹنا پڑے تو میں کٹوا دوں گی اپنے شوہر کے لیے، خون کا ایک ایک بدن کا قطرہ شوہر کے لیے دے دوں گی، بس میرے شوہر کو بچا لو۔ ڈاکٹر چلے گئے، بامشکل حلق سے آواز نکلی شوہر کے، ہاتھ جوڑ کے کہا میری شریک حیات کیا تم میری مدد کرو گی؟ میرے آقا بولو، میرے سرتاج بولو، میرے شوہر بولو، کیا بات ہے؟ زمین و جائیداد آپ پہ قربان کر دوں گی، بولیے۔ شوہر نے کہا کچھ نہ قربان کرو، بس ایک میرے ساتھ مہربانی کرو۔ کہا وہ کیا مہربانی ہے؟ تو شوہر کہنے لگا سنا ہوں قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا، قبر میں بڑی تاریکی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے چلو چل کر میرے ساتھ قبر میں ایک رات گزارو۔ وہی بی بی جو جان دینے کی باتیں کر رہی تھی، بدن کا ایک ایک قطرہ خون دینے کی باتیں کر رہی تھی، چوڑی توڑ دے گی اور کہے گی اگر کسی کی بیوی قبر میں گئی ہو تو میں چلوں۔ ذرا سوچو، کسی کی بیوی گئی ہو تو میں چلوں۔ بیوی کا انتقال ہونے لگے تو شوہر جواب دے دے گا، ماں باپ کا انتقال ہونے لگے تو بیٹا بیٹی جواب دے دیں گے۔ اس سے پتہ چلا اکیلے جانا ہوگا قبر میں، اپنا کوئی نہیں جائے گا۔ ارے اپنا تو اپنا ہے، لوگ اپنے لوگ جاتے دیکھا جاتا ہے، قبر پہ جاتے مٹی دے کے یوں ہاتھ کیے ہوئے، جب تک کہ ہاتھ نہیں دھو لیتے سکون نہیں ملتا ہے۔ اب تو فاتحہ پڑھنا بھی دو بھر ہو گیا ہے، لوگ جتنی جلدی ہو سکے مٹی ہو جائے اور جلدی سے نکل جائے، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے والا تھا، اس کو ہم سے ایک دوسرے کو بڑی جو انسیت تھی، آج یہ ہمیں چھوڑ کر گیا، تھوڑی دیر قبر میں رک جائے، قبر پر رک کر کچھ اسے سکون ہو جائے گا، مجھے سکون ہو جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے قریب سے گزرے، کہا السلام علیکم یا اہل القبور، جب سلام کیا تو اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام، اے علی۔ حضرت علی نے فرمایا قبر والوں کیا حال ہے؟
کیا حال ہے؟ تو قبر والوں نے کہا ہماری حالت جو ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن یہ بتاؤ ہمارے اپنوں کا کیا حال ہے؟ کچھ ہمارے دوست گوڑرا میں رہتے تھے جو ہمارے بغیر چائے نہیں پیتے تھے، ہمارے بغیر جب تک ملاقات نہ ہوتی کھانا نہ کھاتے تھے، انہیں سکون نہیں ملتا تھا، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت علی فرماتے سنو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے دوستوں نے دوسرے دوست بنا لیے۔ کہا ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ کہا جو تم مکان بنا کر آئے تھے اس مکان میں پارٹیشن کھڑا کر دیا گیا، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے، آپس میں لڑتے ایک دوسرے کا سر پھوڑتے ہیں زمین و مکان کو لے کر۔ کہا بیوی کا کیا حال ہے؟ کہا بیوی کی کیا بات کرتے ہو، تمہاری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہی دنیا ہے، اس لیے اس دنیا گزشتنی اور گزاشتنی ہے، سب کو گزار کے خود گزر جائے گی۔ کسی شخص نے مکان بنایا تھا، بہت روپیہ اس میں کروڑوں روپیہ لگایا، اعلان کیا اے لوگو اگر اس مکان میں کوئی کمی نکالے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، کمی نکالنے پہ۔ جبکہ کمی نکالنے پہ آدمی ناراض ہو جاتا، نہ نکال سکا تو سزا دی جائے گی۔ بڑے بڑے انجینئر آئے، کمی نہ نکال سکے، اللہ کا ایک ولی آیا جس کے اندر خدا کا خوف تھا، بڑے مجمع میں کھڑا ہو کے کہا اس میں بہت بڑی کمی ہے۔ سارے لوگوں کے چہرے مڑ گئے، ارے یہ پاگل کیا کہتا ہے؟ بڑے بڑے دانش مند عقل مند آئے، تاج محل کی طرح مکان بنایا جہاں جو ہونا چاہیے ساری چیزیں ہیں، یہ بہت بڑی کمی کہہ رہا، آخر وہ کون سی کمی ذرا بیان کر۔ بادشاہ کہتا ہے کمی بتاؤ، کیا تم نے اعلان نہیں سنا؟ اللہ کا ولی کہتا ہے سنو، اس مکان میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس مکان کا بنانے والا ہمیشہ اس مکان میں نہیں رہے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا یار محمد صاحب قبلہ نیپالی، نعرہ تکبیر۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، موت سے کس کو ہے رستگاری، آج تیری تو کل میری باری۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یاد رکھو موتیں ہوتی رہیں گی، ہم مکان چھوڑیں گے، اولادیں قبضہ کریں گی، وہ مکان چھوڑیں گے، یہ دنیا سرائے خانہ ہے، ہم یہاں امتحان کی تیاری کرنے آئے، قبر میں ہمیں امتحان دینا ہوگا، اس لیے تیاری کر لو، نمازیں پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو۔ ان اولادوں بچوں کے لیے آپ نمازیں چھوڑیں گے، جو بچے آج بلاتے ہو ادھر تو جاتے ہیں ادھر، جب آپ کی کمائی کھاتے بلانے پہ نہیں آتے، آپ کے مرنے کے بعد قبر پہ کیا جائیں گے؟ یہ تو خوش قسمت ہیں اولادیں جناب ڈاکٹر صاحب کی، کم سے کم ان کے نام سے یہی کم کیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ نبی کے بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے اطعموا الطعام افشوا السلام، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ تو الحمدللہ دونوں کام ہو، کھانا بھی کھلایا گیا لوگوں کو، آئے جب لوگوں نے کھانا کھایا تو ضرور اپنے والدین کے نام سے سال ثواب کرتے رہو، ماں باپ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ میں انہی جملوں پہ یہ عرض کرتا ہوا جاؤں گا کہ اے میرے شاہد علی تمام برادران سن لو، آپ تک یہ آواز پہنچے، اگر واقعی آپ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ کی روح کو خوشی حاصل ہو تو اپنے والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کرو گے، والدہ با حیات ہے تو یاد رکھو ان کی روح خوش ہوگی۔ اگر والدہ کو آپ نے ذرہ برابر کچھ برا بھلا کہا تو ان کی روح بھی تڑپے گی، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کے بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ماں باپ میں مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ ام کے، تیری ماں کا۔ نبی نے فرمایا تمہاری ماں کا، 3 بار آقا نے فرمایا تمہاری ماں کا، اس کے بعد کہا تمہارے باپ کا۔ ذرا سوچئے ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے، کیوں؟ وہ مقام نبی ارشاد فرمایا سنو، وہ 3 مقام کی وجہ سے ماں کا مرتبہ، ماں کا درجہ زیادہ ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو یاد رکھو وہ بوجھ صرف ماں اٹھاتی تھی، باپ نہیں اٹھاتا تھا۔
بوجھ کو حمل مانے بوجھ ہوتا ہی حاملہ اٹھانے والی وہ بوجھ ہی تو ہے. آج کچھ MM کی پتری ہو جاتی لکھنؤ تک آدمی دوڑتا ہے, پوری رات سوتا نہیں, کھاتا نہیں ہے. ذرا سوچو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ماں کو کتنا درد ہوتا تھا. ارے وہی ماں کروٹ نہیں لیٹتی تھی, ساری نیند کی قربانی دے دیا. اس ماں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. اس وقت ماں نے پیار کیا جب یہ بھی نہ جانا میرا بیٹا کالا ہے یا گورا ہے, یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا اپاہج ہے یا کانا ہے یا نابینا, یہ نہیں دیکھا. بس یہ دیکھ کر اپنے چین و سکون کو قربان کر دیا, اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا. کروٹیں نہیں لیتی تھی ماں کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھو وہ مقام جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے, اس لیے درجہ دوسرا درجہ درد زہر, موت کے جھولے میں جھول کر ماں نے ہمیں جنم دیا. زندگی موت کے جھولے میں جھول کر ادھر زندگی آئے کہ ادھر جائے. ذرا سوچو وہ درد, وہ پریشانیاں. اگر آپریشن کی نوبت آ گئی, ڈاکٹر نے کہا یا تو بیٹا بچے گا یا تو تم بچو گی, بتاؤ دستخط کس پہ کرو گی؟ ماں نے کہا میری جان چلی جانے دو لیکن بچے کو بچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تفصیل نہیں کروں گا. تیسرے مقام پر کون سا وہ ہے اپنے جگر کا سفید خون جس کو دودھ کہا جاتا ہے. سفید خون ماں پلاتی, باپ نہیں پلاتا. لیکن درجہ یہ تو ماں میاں بیوی کے درمیان ہے, ہمارے درمیان دونوں برابر ہیں. ذرہ برابر کسی کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. وہ عظمت و شان ہے ماں باپ کی. اللہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اور یاد رکھو یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ خوش ہے, تو گھر میں ماں باپ کو دیکھ لو. اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ تم سے راضی ہے. لہٰذا میں تفصیلی گفتگو میری ہوئی معذرت چاہتی ہوئے رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. پروردگار عالم عالی جناب محترم مرحوم ڈاکٹر دلبر شاہ جو ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کربر جنت عطا فرمائے, غریق رحمت عطا فرمائے, مغفرت عطا فرمائے, اور ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کے قبر کو تا حد نظر کشادہ فرمائے. جتنے بھی ہمارے بھائی موجود ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے, سب کے کھیت میں کھلیہان میں دکان میں مکان میں بزنس میں تجارت میں علم میں عمل میں اولاد میں اللہ برکت وسعت عطا فرمائے. حاسدین غاصبین منافقین شیاطین سے اللہ محفوظ رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.